ویٹ، گندم پاکستان کی بہت ہی اہم فصل، اور گندم کے آٹے سے بنی ہوئی روٹی ہماری خوراک کا بنیادی جزو ہے۔ پاکستان میں تقریباً 9 ملین ایکڑ رقبہ پر گندم کاشت کی جاتی ہے، جو کہ ہمارے ملک کے کل کاشت شدہ رقبے کا تقریباً 80% بنتا ہے۔ پاکستان رقبے اور پیداوار کے لحاظ سے دنیا میں گندم پیدا کرنے والے ممالک کی فہرست میں 7ویں نمبر پر ہے۔ گندم کے آٹے سے بنی ہوئی روٹی سے نہ صرف ہماری غذائی ضروریات پوری ہوتی ہیں، بلکہ گندم کے بھوسا کا شمار بھی جانوروں کی پسندیدہ خوراک میں ہوتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ایک زرعی ملک ہونے کے باوجود، اتنی پیداوار گندم حاصل ہونے کے باوجود، گندم اور آٹے کا بحران ہی رہتا ہے۔ 2 وقت کی روٹی کے لیے گھر کے سارے افراد کو کلہوں کے بیل کی طرح جتنا پڑتا ہے۔ جہاں ناقص منصوبہ بندی، ملاوٹ، خیانت، عدم محنت، ذخیرہ اندوزی جیسے عناصر نمایاں ہیں، وہیں ناشکری ایک بہت بڑی بے برکتی کی وجہ ہے۔ کٹائی جیسے اہم موقع پر اگر شکر جیسی عبادت کو شامل کر لیا جائے تو نہ صرف یہ کہ آسمانی عذاب، بارش، تیز آندھی، ہوائیں، بلکہ زمینی عذاب سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی فصل اترنے کے قریب ہوتی ہے، پھل پکنے کو تیار ہوتے ہیں، موسمی بے موسمی ہوائیں، بارشیں نہ صرف یہ کہ محنت بلکہ سرمایہ کو بھی اجاڑ کے رکھ دیتی ہیں۔ کبھی گریبان میں جھانکا کہ آخر یہ کیوں ہے؟ یہ ہماری زکوٰۃ، صدقات نہ دینے کی وجہ اور احساس شکر کا نہ ہونا ہے۔ اس کٹائی کے موقع پر حقداروں کو ان کا حق دیجیے، خالی پیٹوں کو بھرنے کا انتظام کیجیے، نیت رکھیے، اللہ کے عطا کیے ہوئے مال میں سے خرچ کیجیے جیسے اس نے حکم دیا ہے، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اور اس کا حق اس کی کٹائی کے دن ادا کرو۔ زمین سے پیدا ہونے والے ہر پھل اور کھیتی میں اللہ کا حق نکالنا فرض ہے، اور مال میں اللہ کا سب سے بڑا حق زکوٰۃ اور عشر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بارش، چشموں اور نہروں سے سیراب ہونے والی ہر فصل میں عشر یعنی 10 من میں سے 1 من، اور جس کو خرید کر یا زمین میں سے پانی کھینچ کر سیراب کیا جاتا ہو اس فصل میں نصف العشر یعنی 20 من میں سے 1 من ہے، اور اس میں زمین سے پیدا ہونے والی ہر کھیتی، پھل، سبزی اور درخت شامل ہے، اور اس کے پھل اترنے کے دن یا کٹائی کے دن اس کا حق ادا کرنا ہے۔ اس پر سال گزرنے کا انتظار نہیں کرنا۔ قرآنی واقعات، احادیث نبویہ اور انسانی تجربات، مشاہدات اس بات پر شاہد ہیں کہ جب کبھی جس کسی نے بھی اللہ کے اس حق کا انکار کیا یا کمی کی تو وہ مال اس کے اپنے جوگا بھی نہ رہا، اپنے نصیب بھی نہ ہوا۔ سورۃ القلم میں ہمیں ایک خوفناک واقعے کی مثال ملتی ہے، اور اللہ عز و جل نے اس مثال سے، اس واقعے سے اہل مکہ کو بھی ڈرایا کہ جیسے ہم نے انہیں آزمایا تمہیں بھی آزما سکتے ہیں، کہ تمہیں امن، امان، رزق کی جو کشائش دی اور تم اس میں رب کا حق ادا نہیں کر رہے، اس کی عبادت نہیں کر رہے، الٹا طغیانی، نافرمانی اور شرک میں بڑھتے جا رہے ہو، تو سنو، اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ، یقیناً ہم نے انہیں آزمایا ہے جیسے ہم نے باغ والوں کو آزمایا جب انہوں نے قسم کھائی کہ صبح ہوتے ہوتے اس کا پھل ضرور ہی توڑ لیں گے۔ یہ باغ والے آخر کون تھے؟ سورۃ القلم کی یہ آیات پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ چند بھائی تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی شاندار باغ عطا فرمایا تھا، مگر بجائے اس کے کہ وہ اسے اللہ کی نعمت سمجھ کر اس میں سے اللہ کا حصہ نکالتے، جو ضرورت مندوں، غرباء کا حق ہے انہیں دیتے، انہوں نے قسم کھا لی کہ صبح سے پہلے ہی اس کا پھل اپنے لیے توڑ کے سارا اتار کے سیو کر لیں گے، اور کسی مسکین کے لیے نہیں بچائیں گے، نہ کسی مسکین کے لیے بچائیں گے، نہ کسی کے آنے سے پہلے چھوڑیں گے، مگر اللہ کے حکم سے ان کے جانے سے پہلے ہی آگ لگنے یا کسی اور آسمانی آفت سے باغ برباد ہو گیا۔ صبح وہاں گئے تو کچھ بھی نہ تھا۔ اللہ نے ان کا جرم بتایا کہ وَلَا يَسْتَثْنُونَ، نہ تو انہوں نے انشاءاللہ کہا کہ ہم جلد جائیں گے، اس پر بھی اللہ کو یاد نہ کیا، زور بازو پر اتنا بھروسہ، اور نہ یہ کہ اللہ کے نام پر کچھ بچاتے
غربا مساکین کا حق چھوڑ دیتے۔ آگے فرمایا کہ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، صبح کو وہ باغ کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہو گیا، جیسے فصل کوئی کاٹ کے اٹھا گیا ہو۔ بڑے کہتے تھے اللہ يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِين، کہ آج اس باغ میں کوئی مسکین نہیں آ پائے گا۔ مختصراً بتا رہی ہوں، پھر کیا ہوا کہ آخر وہ خود ہی محروم ہو گئے۔ بل نحن محرومون، ضرورت مندوں کے حصے کا نصیب نہ دینے والے کیا کہتے ہیں کہ ہم ہی بے نصیب ہو گئے۔ نحن محرومون، اللہ عز و جل نے قیامت تک کے لیے یہ اصول بنا دیا۔ کذالک العذاب، اسی طرح ہوتا ہے عذاب۔ جو حق نہیں دیتے، ذخیرہ اندوزی، خیانت، ملاوٹ، تو عذاب یوں ہی آتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں یہ مثالیں کیوں بیان کی؟ ہماری نصیحت کے لیے، ہماری عبرت کے لیے۔ سورۃ الکہف کی ایک اور مثال بھی سن لیں۔ اللہ عز و جل نے دو لوگوں کا ذکر کیا، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، جن میں سے ایک کو اللہ نے مال کی بہتات کی، اس کو ایک نہیں 2 باغ دیے، اور وہ اپنی مثال آپ تھے۔ بجائے اس کے کہ وہ اپنے اوپر اسے اللہ کا احسان سمجھتا، الٹا اترانے لگا کہ دیکھو میں تو بڑی چیز ہوں۔ انا اکثر منک مالا واعز نفرا ما اظن ان تبید هذه ابدا وما اظن الساعة قائمہ، یعنی ٹوٹل اپنے آپ کو کریڈٹ، ساری دنیا داری اور صفر آخرت کی تیاری۔ اس کا بھی پھر انجام کیا ہوا کہ جب وہاں پہنچا تو سارا باغ برباد ہو گیا تھا۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا۔ یہ ہمارے لیے مثالیں ہیں، اسی لیے آسمانی زمینی آفتوں، وباؤں، بیماریوں، بلاؤں، محرومیوں، بدامنیوں سے بچنے کے لیے اللہ کا حق